نیکسٹ ہیں جی اسرار احمد، اسلام آباد، مقیم ٹورانٹو۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں الیکشن سے قبل جو پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں، کوئی زیر اعتاب ہے، کوئی لاڈلا، کیا یہ سب بندوبست کرنے والے ملک اور قوم کا بھلا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بھلا برا ایک بڑی خوبصورت، بڑی وزڈم سے بھرپور بات ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ فرینچ ریولوشن نے کیا کیا؟ خاندان کے خاندان مکا دیے۔ وہ جو رشین ریولوشن تھا، کیا تھا؟ وہ زاروں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سو یہ مطلب جس طرح کے لوگ ہوں اسی طرح کا ان کے ساتھ معاملہ چلتا ہے۔ اور باقی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا پراسرار، اس میں کوئی پراسرار سرگرمیاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ننگی چٹی بات ہے۔ جو ہو رہا ہے سرے عام ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے، تو یہ نارمل بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ جو ضیاء الحق تھا جب اس نے ٹیک اوور کیا اور یہ اور وہ، کہ کس بری طرح ایک پوری زندگی لیے اتنا بھیانک ڈیتھ ہو گئی اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، جو مظالم اس پہ ہوئے وہ پوری زندگی کے لیے ٹیڑھا میڑا ہو گیا، اتنا اس پہ تشدد ہوا، لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، لوگوں کو لمبی قیدوں میں ڈال دیا گیا، ان کے گھر اجاڑ دیے گئے۔ یہ ضیاء الحق نے کیا، پیپلز پارٹی کا وہ جو فیس تھا۔ اچھا، خود بھٹو صاحب آپ دیکھ لو، ایک سلمان، میں پورا نام بھول گیا ہوں، میں نے تھے وہ صاحب، بچے تھے ہم اس وقت، آئی واز ان مائی 20s میرا خیال ہے، پورا خاندان عورتوں سمیت۔ یہ کیا جے رحیم جیسے آدمی کے ساتھ؟ یہ ٹریڈیشن ہے ہماری۔ اور قائد ملت آج تک پتہ ہی نہیں ہے قاتل کون تھا، تو بات ہے ویسے کرنے والی۔ لیاقت علی خان، بھٹو کا قتل ہے، اس کا حوالہ آپ عدالت میں نہیں دے سکتے، اس کو کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر، عدالتی قتل۔ یہ اپنا کیا بے نظیر بھٹو، 1,00,000 کے اختلاف ہو تو ہماری تاریخ ساری اسی طرح کی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ایک خاص فیز کے بعد ہماری پوری تاریخ، مغلوں کو دیکھ لیں، صفویوں کو دیکھ لیں، عثمانیوں کو دیکھ لیں، بنو امیہ کو دیکھ لیں، بنو عباس کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کی قبروں سے لاشیں نکال کے تو ٹانگ دینے والے لوگ ہیں۔ تو چھوڑو کہ اگر انتخابات کا نتیجہ وہی نکلا جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے کا انتظار کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پاکستان میں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اب تک تو نہیں ہوا، حالانکہ یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے، سکوت ڈھاکہ سے لے کے روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے، خودکشیاں تک، کیا نہیں ہو چکا یہاں۔ لیکن جس کی کسر رہ گئی تھی، اللہ نہ کرے وہ مقام آئے۔ آپ 100% درست کہہ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ سمبل آف ہیٹریڈ بن چکے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مقبولیت ختم ہو گئی جی، اچھا، ایک ہوتا ہے کہ جی مقبولیت کم ہو گئی، ایک ہوتا ہے ختم ہو گئی، اچھا، ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی ریزنٹمنٹ کہہ لیں، ہیٹریڈ کا شاید چلے، میں اگر لفظ میں نے غلط یا زیادہ اسٹرانگ استعمال کیا میں واپس لیتا ہوں، ریزنٹمنٹ ہے ان کے خلاف۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم نے یہ کیا، تو لوگ کہتے ہیں بات سنو، اگر تم انسان کے بچے ہو تمہیں بتانا نہ پڑتا اگر تم نے واقعی کچھ کیا ہوتا۔ اگر کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو، یا تم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ احسان فراموش ہے، ایسا نہیں ہوتا، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ آج بھی گورے کی بہت ساری چیزوں کی ستائش ہوتی ہے، اس نے یہاں ریلوے دیا، اریگیشن کا بہت خوفناک زبردست اس نے سسٹم دیا، اس نے جوڈیشری دی، اس نے آپ کو یہ سو کالڈ جمہوریت دی، اس نے آپ کو میڈیکل کالجز دیے، ایگریکلچر، ادروائز یہاں تھا کیا سوائے تاج محل کے؟ تو یہ لوگ اب اس بات سے لوگوں کو نفرت اور گھن آتی ہے
ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تم نے کیا تو بتانے کی کیا ضرورت. اور دوسری بات دیکھیں، بات سنیں، میں اس بات پہ میں لوگوں کی ان چیزوں پہ نا بہت غور کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایک گھٹیا سی چونکہ تاریخ ہے ہماری یہاں کی، ایک محاورہ ہے کہ جی حکمران تو مائی باپ ہوتا ہے. بندہ پوچھے ہوئے اور بات سن، تجھے کبھی مریم کو یا اپنے کسی رشتہ دار یا بیٹوں کو کہنا پڑا میں نے تمہارے لیے یہ کیا؟ ان کو پتا ہو تو پٹنے آئے انہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو کیا ہے ان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا. اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا، آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا. عوام مائی باپ ہوتے. کچھ سنا ہے کبھی کو مائی باپ؟ کبھی کسی ماں نے جتایا ہو یا کبھی کسی باپ نے جتایا ہو؟ تم نے کیا کچھ نہیں ہے. اسی کا نتیجہ یہ ملک بھگت رہا ہے. یہ ساری اکانومی، میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، میں کوئی ایم اے پولیٹیکل سائنس یا ایم اے اردو نہیں ہوں. آئی انڈرسٹینڈ جو بیسک جو اکانومی، یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے، یہ میں 20 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے، نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہی حال خاندانوں کا ہے. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ہی تلپٹ ہو گئے. ملک کو آپ نے گروی ڈالا ہوا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے. مقروض کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مقروض ہے؟ وہ گروی ہے. میں دیکھتا ہوں کون چھڑاتا ہے. اور یہ نہیں ہونا جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی اس ملک کے اقتصادی نظام میں بھی. میں ہمیشہ 2 لفظ استعمال کرتا ہوں، جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر وہ کرو گے تو بالکل ہو جائے گا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حیرت نہیں ہوگی، پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، میں نہیں جانتا.